یاد صاحب کو جو گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں وہ تشریف لائیں اور نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جو شعر اچھا لگے ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیے گا۔ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں۔ خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، جہاں میں مصطفیٰ جیسی قیادت ہو نہیں سکتی، جہاں میں مصطفیٰ جیسی قیادت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، اور صداقت کے بڑے قصے سنے ہوں گے مگر لوگوں۔ میں جس شخصیت کا نام لینے لگا ہوں شعر مکمل ہو، دائیں ہاتھ فضا میں لہرا کے سبحان اللہ کی گونج سنانا۔ سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے۔ صداقت کے بڑے قصے سنے ہوں گے مگر لوگوں، صداقت کے بڑے قصے سنے ہوں گے مگر لوگوں، صدیق مصطفیٰ جیسی صداقت ہو نہیں سکتی، صدیق مصطفیٰ جیسی صداقت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، اور بڑی پرناز ہو کے آج تک کہتی عدالت ہے، بڑی پرناز ہو کے آج تک کہتی عدالت ہے، بڑی پرناز ہو کے آج تک کہتی عدالت ہے، کہیں فاروق اعظم سی عدالت ہو نہیں سکتی، کہیں فاروق اعظم سی عدالت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، اور بڑے حاتم سخی آئے جہاں میں ہر زمانے میں، بڑے حاتم سخی آئے جہاں میں ہر زمانے میں، بڑے حاتم سخی آئے جہاں میں ہر زمانے میں، مگر اس ماں غنی جیسی سخاوت ہو نہیں سکتی، مگر اس ماں غنی جیسی سخاوت ہو نہیں سکتی،
خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، اور بڑی جرت سے خیبر کا ہے در جس نے اٹھا پھینکا، بڑی جرت سے خیبر کا ہے در جس نے اٹھا پھینکا، بڑی جرت سے خیبر کا ہے در جس نے اٹھا پھینکا، کسی میں مرتضیٰ جیسی شجاعت ہو نہیں سکتی، کسی میں مرتضیٰ جیسی شجاعت ہو نہیں سکتی، خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، جہاں میں مصطفیٰ جیسی قیادت ہو نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں نام و نشان مٹانا ہمارا۔ بیانات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، طلباء اکرام کے جو بیانات کی ترتیب دی گئی ہے وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ طلباء اکرام یہاں 2 ماہ انہوں نے گزارے ہیں، انہوں نے یہاں سے کیا کچھ حاصل کیا، کیا انہوں نے یہاں امتیازی اور نمایاں چیز انہوں نے دیکھی، اور مدرسے کو کیسے پایا، سبق کو کیسے پایا، اساتذہ اکرام کو کیسے پایا، وہ یہاں آ کر اپنا اظہار معافی ضمیر کریں گے۔ تو بیانات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خطیب کو میں دعوت دیتا ہوں چکڑالہ سے تشریف لائے ہوئے طالب العلم عمران معاویہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار معافی ضمیر فرمائیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا نہ دینا، اپنے پرچم کا رنگ بھلا نہ دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ لو کسی کا سہارا، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ قابل صدر احترام معزز مکرم محترم جناب قاری محمد اسماعیل صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اہل علاقہ اور گرد و نواح سے آنے والے غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک مجاہد مواحد دوستوں بزرگوں اور میرے ہم نشین طلباء کرام، میں مختصر سے وقت کے اندر صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے دوستو، اگر انسان دنیا کے اندر دیکھے، جس طرف بھی نظر دوڑائے، انسان کو ایک آواز سنائی دیتی نظر آتی ہے، انسان کو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے، ہر انسان یہی آواز اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھے اپنے حقوق ملنے چاہیے، میرے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ ہونا چاہیے۔ بھائی بھائی سے شکوہ کر رہا ہے،
कि मुझे अपना भाई अपने हुकूक नहीं देता, बाप बेटे से, बेटा बाप से, गुलाम सरदार से यही शिकवा करता हुआ नजर आता है। आखिर ये क्यों हुआ? यही अदल और इंसाफ की बात मनवाने के लिए दुनिया कायनात के अंदर हर इंसान अपनी कोशिश के अंदर लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, उलमा ने अदल के 3 दर्जे बयान किए हैं। पहला दर्जा अदल का ये बयान किया, इंसान अपने दरमियान और अपने नफ्स के दरमियान इंसाफ करे। दूसरा दर्जा जो उलमा ने बयान किया, इंसान अपने दरमियान और मखलूक के दरमियान अदल और इंसाफ का मुआमला करे। हाकिम अपनी रियाया के साथ अदल और इंसाफ का मुआमला करे। तीसरा दर्जा जो बुलंद तरीन दर्जा है, जो मेरी जमात का मौक़िफ़ है, वो ये है, इंसान अपने दरमियान और खालिक के दरमियान अदल और इंसाफ का मुआमला करे। इसी उन्वान को फैलाने के लिए, इसी प्रोग्राम को ले आने के लिए दुनिया कायनात के अंदर 1,24,000 कमो पेश अंबिया तशरीफ लाए। इसी पैगाम को सुनाने के लिए सबसे पहले दुनिया के अंदर जो पैगंबर तशरीफ लाया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, पैगंबर का जिस्म पे लहू लुहान पैगंबर का जिस्म खड़ा है। लोग ताने देते हैं, लोग गालियां देते हैं, रास्ते में रुकावट हवा बनते हैं इसी मिशन के लिए, लेकिन मेरा पैगंबर यही दावत देता हुआ नजर आता है। लोगों, शिर्क सबसे बड़ी जाति है। नबियों को खुदा का दर्जा देना, नबियों को खुदा का दर्जा देना, ये सबसे बड़ी जाति है। वो खालिक तुम्हारा सजदा हो उसी के दर का, रकू हो उसी के दर का, तवाफ हो उसी के दर का, नस्र नियाज हो उसी के दर के। इसी पैगाम को चलाते हुए दुनिया कायनात के अंदर आगे चलते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। इसी पैगाम के नीचे बादशाह वक्त के सामने यही बात बयान करते हैं। इसी बात के लिए उनके जिस्म पर जख्म पड़ते हैं, पैगंबर सूली पे चढ़ जाता है, लेकिन यही बात बयान करता रहता है। इसी बात को बयान करने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया कायनात के अंदर तशरीफ लाए। बादशाह वक्त के सामने टकरा गए, लेकिन यही बात कहने लगे, दुनिया कायनात के लोगों, शिर्क सबसे बड़ी जाति है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। बाज आ जाओ। इसी पैगाम को लेते हुए मैं मुख्तसर करता जा रहा हूँ। इसी पैगाम को लेते हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कायनात के अंदर तशरीफ लाए। यही बात बयान की है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। कायनात के लोगों, मेरा अल्लाह गनी है, तुम सब फकीर हो। यही बात बयान करने के लिए, अदल और इंसाफ की बात को बयान करने के लिए माँ बजरा की धरती से हुसैन अली अलमानी उठता है, शिर्क और कुफर की दीवारों को फाड़ कर रख देता है। यही बात कहता हुआ मेरा काहिद, मेरा रहनुमा बस्ती से, यहाँ से इलाके से निकलकर बस्ती में चला गया। फिर शिर्क और कुफर की दीवारें फाड़ देने वाला रावलपिंडी से शेख कुरान उठा, दुनिया के कोने कोने में फैल गया। यही बात कहता रहा, लोगों, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क सबसे बड़ी जाति है। इसी उन्वान को पेश करने के लिए हजरत मौलाना ताहिर पंजपीरी और पीरे पीरान हजरत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब गुजरात की जमीन से उठे। यही सदा लगाते हुए, यही आवाज लगाते हुए, मेरे दोस्तों, यही आवाज के लिए दुनिया कायनात के अंदर पैगंबर तशरीफ लाए। इसी उन्वान के लिए लोग अल अंबिया, मेरे दोस्तों, इसी उन्वान को बयान करने के लिए मेरे कायद जगह जगह छोटे शहीद तौहीद और सुन्नत के हर कारकुन की यही आवाज है कि दुनिया कायनात के लोगों, इन्ना शिर्क जुल्म अलैहिम, इन्ना शिर्क जुल्म अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ी जाति है, इससे पास आ दो। यही तो है फिक्र हुसैन अली। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। साथी वक़्त की पाबंदी करें। खुतबा इकराम बहुत ज़्यादा हैं, वक़्त बहुत मुख्तसर है।
زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ ایک خطیب لگائے، اپنا اظہار معافی ضمیر کرے۔ اب اس کے بعد میں اگلے خطیب کو دعوت دینے چلا ہوں جو گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا سلیمان خان کو، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار معافی ضمیر کریں۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور القرآن، والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، باران رحمت سب جہاں پر یہ بنا قرآن ہے، باران رحمت سب جہاں پر یہ بنا قرآن ہے، اسی میں ہی فطرت کی تسلی کا ملا سامان ہے، عقل و خرد کی وادیاں ساری ختم ہو گئی، آغاز جس کا ہوا وہ رب کا یہی قرآن ہے۔ سامعین ذی وقار، قرآن مقدس فرقان حمید وہ کتاب حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاروان انسانیت کے سب سے آخری اور سب سے عظیم رہنما، میری مراد صاحب دو جہاں، شمس الضحیٰ، قمر الدجا، بلغ العلا، رہبر و رہنما، احمد مجتبیٰ، محبوب کبریا، جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ رسول اللہ سے قبل جس قدر انبیاء و رسول گزرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے معجزات سے نوازا تھا جو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل بن سکتے تھے۔ چونکہ پہلے انبیاء ان کی نبوت و رسالت ایک محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی ایک محدود وقت کے لیے، انہی کے ہاتھوں معجزات کا ظہور ہوا اور انہی پر اختتام ہوا۔ لیکن آج جناب محبوب کبریا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت باقی رہنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معجزے میں بھی وہی کتاب عطا فرمائی جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے، وہ ہے قرآن مقدس۔ تو جب اس قرآن مقدس کی عظمت کو کفار نے نہ سمجھا اور جا بجا انکار کیا اور کہنے لگے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، یہ محمد کی بنائی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ جب یہ منظر بنا، پروردگار عالم نے فرمایا میرا حبیب جب باری آتی ہے آپ کی مخالفت اور بے ادبی کی
تو دفاع میں رب لم یزل کھڑا ہوا کرتا ہوں۔ آج اگر میرے قرآن کی عظمت و رفعت پر داغ لگایا جا رہا ہے تو اس کا دفاع آپ نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ منظر بنا اور کہنے لگے یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو اللہ نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا، فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ نے اپنی طرف سے بنا لی۔ قل، اے میرے پھول پیغمبر، انہیں کہہ دیجئے اگر یہ کتاب میں محمد کی بنائی ہوئی ہے، میں بھی عربی ہوں، تم بھی عربی ہو، میں ان پڑھ امی، تم پڑھے لکھے ہو، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ میں نے اگر اس قرآن مقدس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، تم سارے عربی مل جاؤ، سارے اجمی مل جاؤ، سارے اغنیاء مل جاؤ، سارے اصفیاء مل جاؤ، سارے ملائکہ مل جاؤ، سارے مل کر اس قرآن کی جیسی 10 صورتیں تو بنا کے دکھلاؤ۔ اے میرا پاک پیغمبر، یہ کہاں سے قرآن بنا لا سکتے ہیں؟ 10 صورتیں تو یہ خود تو نہیں بنا سکتے، ذرا چیلنج ذرا مختصر کیجئے نا۔ اے میرے پروردگار، کتنا مختصر کرنا ہے؟ فرمایا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے مشرکین مکہ، تم سارے بھی مل جاؤ اور اپنے معبودوں کو جن کو تم اپنی بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، سارے مل جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن کی جیسی 10 صورتیں تو بنا کے رکھ دکھلاؤ۔ اے میرا پاک پیغمبر، 10 صورتیں تو بڑا چیلنج ہے اور یہ خود نہیں بنا سکتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات بڑی تیز جماعت ہے، اوپر کی خبریں لاتی ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، چیلنج ذرا اور مختصر کیجئے نا، یہ تو معجز کتاب ہے۔ اے میرے پروردگار، انہیں بھی چیلنج کر دیا، ان کے معبودان باطلہ کو بھی چیلنج کر دیا، کتنا مختصر کرنا ہے؟ فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، ذرا اور مختصر کیجئے نا۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، سارے اغنیاء مل جائیں، سارے فقراء مل جائیں، سارے جنات مل جائیں، سارے ملائکہ مل جائیں، اے میرے اللہ نتیجہ کیا نکلے گا جب ساری مخلوق بن جائے گی؟ قرآن مقدس جیسی کتاب بنانے کے اندر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب گھبرا نہیں، میں رب کے عرشوں پہ پھر بھی وہی اعلان کرتا ہوں، نتیجہ بتا رہا ہوں کہ لا یأتونا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ یہ قرآن نہیں بنا لا سکتے، ایک تو 10 صورتیں تو بڑی دور کی بات ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک آیت بھی نہیں بنا لا سکتے۔ اے میرا پاک پیغمبر، اگر یہ لوگ جواب نہ دے سکیں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو انہیں کہہ دیجئے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ وآخر دعوت خطاب دیتا ہوں ہری پور سے تشریف لائے ہوئے طالب العلم حضرت مولانا محمد اویس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار معافی ضمیر فرمائیں۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ خالقنا الکریم و صدق رسولہ النبی المشفق الکریم۔ دیوبند ہے کہ انوار مدینہ کی تجلی، دیوبند ہے کہ انوار مدینہ کی تجلی، توحید کی اس شمع سے روشن ہے زمانہ، کاشانہ رحمت ہے زمانے کی نظر میں، جہاں بیٹھا تھا اللہ کا دیوانہ، قاسم جہاں سوئے مدنی جہاں لیٹے، اس خاک میں پوشیدہ ہے ملت کا خزانہ۔ لائق تکریم و اعزاز حضرات علماء کرام، معززین شہر اور گلشن احیاء العلوم کے چٹکتے گنچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر نطق و بیان کی گریں کھولنا چاہتا ہوں وہ ہے امت پر علماء دیوبند کے احسانات۔ سامعین بھی وقار، تاریخ اسلام کے کشادہ سینے پر فتح و مسرت کا سچیدہ پن بھی ہے اور وقتی شکست و ہزیمت کے رشتے زخم بھی، اس کا چپا چپا اہل وفا کے صدا بہار کارناموں کی خوشبو وفا سے معطر بھی ہے اور تنگ دین غداروں کی ضمیر فروشی کی دبے بھی۔ لیکن آج میری زبان چند ایسی برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے کو سمانے کی کوشش کر رہی ہے جو فرمان الہی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین کی حقیقی مصداق ہیں، جن کی عظمت کے لیے فرمان نبوت العلماء ورثۃ الانبیاء کافی ہے۔ میری مراد محسنین امت علماء حق علماء دیوبند ہیں۔ سامعین دی وقار، علماء دیوبند نے اس برصغیر پاک و ہند میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اس سلسلے میں وہ قیامت خیز طوفان سے الجھ گئے، سائقہ پردوش فضاؤں سے ہم کلام ہوئے، ان کے راستے میں بجلیاں کودتی رہیں، بم برستے رہے، فضا گونجتی رہی، زمین تڑپتی رہی، لیکن انہوں نے امت کو حق بات بتانا نہیں چھوڑا، صداقت و شجاعت کا پرچم لہرانا نہیں چھوڑا، انہوں نے روکھی سوکھی کھا کر امت میں نبی کی وراثت کو منتقل کرنا نہیں چھوڑا، انہوں نے کریا کریا بستی بسی مساجد بنائی، مدارس کھولے۔ جی ہاں، یہ علماء دیوبند ہی تو تھے جنہوں نے کہیں رات کی تاریکیوں کو اپنے آنسو سے منور کیا، کہیں درس و تدریس سے عالم کو جل ملایا، کہیں زہد و تقوی کے محلات تعمیر کیے، کہیں گھوڑوں کی پشت شمشیر و سنان کی ہم رکابی کر کے گلشن محمدی کی آبیاری اپنے خون و جگر سے کرتے ہوئے بزبان حال یہ اعلان کر گئے، مرد مجاہد باطل سے گھبرا سکتا نہیں، سر کٹا تو سکتا ہے مگر جھکا سکتا نہیں۔ سامعین دی وقار، ان علماء دیوبند نے امت کو کیا کچھ نہیں دیا؟ کون سا ایسا احسان ہے جو انہوں نے امت پر نہیں کیا؟ اگر یقین نہیں آتا تو جائیے سرزمین افغانستان سے پوچھے کہ تجھے اس گلو گلزار کرنے والے کون تھے، سپر پاور سوویت یونین سے پوچھے کہ تیرا گریبان چاک کرنے کی ہمت کس نے کی، آج جا کر امریکہ سے پوچھو کہ تیرا منحوس خوابوں کو چکنا چور کرنے والے کون تھے، تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے کس گلستان کے پھول تھے، مالٹا کے در و دیوار سے پوچھے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کون تھے، سکھر کی جیل سے پوچھے عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، کالا پانی کی جزیرے سے پوچھے جعفر تھانیسری کون تھے، بالاکوٹ کے سنگریزوں سے پوچھے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید کون تھے، سرزمین جنگ سے پوچھے کہ ناموس صحابہ کے لیے مرد مجاہد حق نواز جنگی کون تھے، گولڈا موڑ اسلام آباد سے پوچھے کہ تقدس امی عائشہ کے لیے سینے پر 40 گولیاں کھانے والے وہ جرنیل اسلام اعظم طارق شہید کون تھے، سرزمین وا بچنا سے پوچھے کہ تجھ پر قرآن کی قندیلیں روشن کرنے والے وہ امام المحدثین رئیس المفسرین سلطان العارفین مولانا حسین احمد علی الوانی کون تھے، سرزمین راولپنڈی سے پوچھے کہ وہ حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے غلام اللہ خان کون تھے، تو سب آپ کو بیک زبان جواب دیں گے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچیں یزداں تک، عام ہے ہمارے افسانے دیوار چمن سے زنداں تک، وما علینا الا البلاغ۔ محفل تو رکھی گئی تھی، طلباء کرام کے بیانات کہ وہ آ کر عوام دوستوں کو طلباء کے سامنے اظہار فرمائیں جو ان کے دل میں بات ہے کہ آیا انہوں نے مدرسے کو کیسے پایا، استاذی کو کیسا پایا، سبق کو کیسا پایا، کیا امتیازی اور نمایاں چیز انہوں نے یہاں دیکھی ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اٹک سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا عزیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار ما فی الضمیر فرمائیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام معزز سامعین، آج کی یہ محفل جو خالصتاً طلباء کے لیے منعقد کی گئی ہے، محفل کے اندر اولا سے لے کر دورہ حدیث تک کے طلباء موجود ہیں. اس مناسبت سے جس موضوع کا سہارا لے کر آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے علم وحی کی ضرورت. گرامی قدر سامعین، 18ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے انسانی پیدائش کے مراحل کو ذکر کیا. ابتدائی جو مراحل ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ ابتدائی مراحل ذکر کیے گئے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ابتدائی مراحل کے اندر جب انسان کا مکمل وجود بننے لگا، انسان کی آنکھیں بننے لگیں، انسان کا مکمل جسم بننے لگا، جب انسان کا وجود مکمل ہو گیا، انسان کا جسم مکمل ہو گیا، قرآن پاک کے الفاظ ثم انشأناہ خلقا آخر. ابتدائی مراحل کے اندر انسان مکمل طور پر بے جان تھا، انسان کے اندر حرکت نہیں تھی، انسان کے اندر جان نہیں تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر. انسان کے جسم میں حرکت پیدا کرنے کے لیے، انسان کے جسم میں جان پیدا کرنے کے لیے، انسان کے جسم کو حرکت دینے کے لیے میں اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اندر روح ڈال دی. ثم انشأناہ خلقا آخر. روح کی وجہ سے مردہ جسم کے اندر جان آتی ہے، روح کی وجہ سے مردہ جسم کے اندر جان آتی ہے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، یہ جسم جو کہ مردہ ہوتا ہے، اس جسم کے اندر جان روح کی وجہ سے آتی ہے، اور جس روح کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر جان آتی ہے وہ روح خود مردہ ہوتی ہے. جس روح کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر جان آتی ہے وہ روح خود مردہ ہوتی ہے. آئیے اس روح کے اندر حیات کہاں سے آتی ہے؟ قرآن پاک کا انداز میں آپ کے سامنے صرف ایک مقام تلاوت کرتا ہوں جس مقام کے اندر اللہ رب العزت نے وحی کو روح سے تعبیر کیا ہے. سورہ نحل ابتدائی آیات اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امری. اس مقام پہ اللہ رب العزت نے روح کو، علم وحی کو روح سے تعبیر کیا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء من عبادی. کیا وجہ ہے؟
क्यों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही को रूह से ताबीर किया है? आल इल्म कहते हैं, आल तफसीर कहते हैं लिअन्नल वह्य रूहुर रूह, इसलिए कि वही की वजह से रूह के अंदर हयात आती है। अब हालत ये बन गई, इंसानी जिस्म मुर्दा होता है और इंसानी जिस्म के अंदर हयात पैदा करने के लिए रूह का जिस्म के अंदर होना जरूरी है, और रूह खुद मुर्दा होती है, और रूह की हयात के लिए इल्म वही का होना जरूरी है। अगर रूह के पास इल्म वही मौजूद न हो तो रूह बेजान होती है। और ये मेरे जज्बाती अल्फाज नहीं हैं, कुरान करीम के अल्फाज, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इस मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खलकत इंसानी पर इल्म कुरान को मुकद्दम किया है। अल्लाह फरमाते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। तरतीब ये है कि पहले इंसान पैदा होता है, उसके बाद वो इल्म हासिल करता है कुरान और सुन्नत का। लेकिन यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान और सुन्नत के इल्म को मुकद्दम किया और इंसान की पैदाइश के जिक्र को मुअख्खर किया। इसकी वजह क्या है? तो आल इल्म लिखते हैं कि इंसान की पैदाइश का मकसद ही इल्म वही का हासिल करना है। अगर इंसान के पास इल्म वही मौजूद न हो, वो लाख जिंदगी का दावा करे, अल्लाह की नजर में वो बंदा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह की नजर में वही बंदा जिंदा है जिस बंदे के पास इल्म वही मौजूद हो। अल्लाह की नजर में वही बंदा जिंदा है जिसके पास इल्म कुरान मौजूद हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आपको सारी उम्मत को अपनी मर्जियात की जिंदगी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वक़्त तो अब नमाज का हो चुका है। तालिब इल्म साथी काफ़ी सारे रह गए जिन्होंने नाम लिखवाए थे, उनसे माजरत भी है कि वक़्त ख़त्म हो चुका है। आवाम साथी तशरीफ़ फरमा है, बड़ी इनकी खुशकिस्मती है कि ये इनका मदरसा कुरान और सुन्नत की तालीम से आबाद है। दुनिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे हैं, इल्म दीन वाले मदरसे हैं, लेकिन शाबान और रमज़ान के मुबारक महीने में वो वैरान होते हैं, कुरान की तालीम से बहरावर नहीं होते। अगर मैं यूं कहूँ तो बेजाना होगा कि आपका ये मदरसा कुरान वाले महीने में कुरान वाले तालिब इल्मों के साथ कुरान की तालीम जैसी खुशबू से मुअत्तर है। आपकी खुशकिस्मती है, अवाम साथी बैठे हैं, आपके मोहसिन, हमारे भी मोहसिन कारी जाहिद साहब, इन्होंने सोची, यकीन रखिए कि ये आपके इस इलाके में, आपके इस मदरसे में अल्लाह का खसूसी करम है। ये बात ज़हन नशीन रखे कि दीन और कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम कुरान के मोहताज हैं। दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। यहाँ तो 5-6 साल हुए दौरा तफसीर शुरू हुआ और उस्ताद मोहतरम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं। अगर हम नहीं खिदमत करेंगे तो खुदा किसी और से कुरान की खिदमत ले लेगा। ये तो खुशकिस्मती की बात है। नाज करना चाहिए कि भाई अल्लाह ने हमसे दीन की खिदमत ली है। उस्ताद जी तशरीफ ला चुके हैं, असर के बाद इंशाअल्लाह असनाद तकसीम होंगी। मैं एक बात करने लगा हूं, अगर आप मेरे साथ तायीद करेंगे, मुत्तफिक होंगे, तो मैं जबान से इजहार करूंगा, आप हाथ उठाकर इजहार करेंगे तालिब इल्म साथी कि 2 माह का अरसा मैंने यहां गुजारा, उस्तादी को मैंने कैसा पाया, उसका इजहार करने लगा हूं।
کہ میرے استاد اپنے دل کے برتن کو تقوی اور خوف خدا سے بھر کر علماء کے باادب، طلباء پر شفیق، عوام کے ہمدرد اور سبق کے امانتی ہیں۔ تائید کرتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اس بات میں کوئی تصنع نہیں، اس بات میں کوئی غلو نہیں، یہ دل کی بات بھی میں نے نہیں کی۔ دل میں تو بہت کچھ ہے، وہ زبان سے اس کا اظہار نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ نمونہ میں نے اظہار کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد جی کی لمبی عمر اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں تک، ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے۔ سارے کہہ دے آمین۔ سارے حضرات وضو فرما لیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، پھر نماز کے بعد اگلی نشست ہوگی انشاءاللہ۔